بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صفات کا بیان، یہ ابو معلم التجوید ہو، جمال القرآن ہو، خلاصۃ التجوید ہو، سب کے اندر یہ بحثیں موجود ہیں۔ جمال القرآن میں اور معلم التجوید میں تعریف اور اس کا جو طریقہ ہے، مثال بہت آسان ہے، اس لیے میں نے ابھی جمال القرآن اٹھائی ہے۔ ایک دو تعریفیں آپ کو بتاتا ہوں، باقی اسی پہ قیاس کیجیے گا۔ صفت، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ صفت کیسے کسے ہیں؟ جن کیفیتوں سے حروف ادا ہوتے ہیں ان کیفیتوں کو صفات کہتے ہیں۔ آسان لفظوں میں حالت کیا ہے بھائی؟ حرف کو پڑھتے ہوئے اس کے باریک ہونے کی حالت، اس کے موٹے ہونے کی حالت جو ہوتی ہے، اس باریک اور موٹے ہونے کی حالت کو صفت کہتے ہیں۔ عربی میں اس کا نام رکھ دیا استعلاء، استفعال، ٹھیک ہے۔ کیا حالت سین کو پڑھتے ہوئے سیٹی والی، اس کا نام رکھ دیا صفیر، ٹھیک ہے۔ تو حالت، یہ صفت کا نام مطلب سمجھ آیا۔ دو قسمیں بتائیں، لازمہ اور عارضہ۔ لازمہ صفت کی پھر تقسیم ہے۔ لازمہ صفت وہ کہ اگر وہ حرف میں ادا نہ ہو تو حرف کی ذاتی باقی نہ رہے، حرف کی ذاتی باقی نہ رہے۔ ایک صورت یہ حرف کی ذات باقی نہ رہے، اس کی مثال میں نوٹ کیجئے گا، لکھا نہیں ہے ادھر، صاد، واد، طا، وا اور قاف۔ صفت استعلاء اس میں لازمہ ہے۔ اگر صفت استعلاء ان 5 حرفوں میں ادا نہ ہو تو یہ حرف ہی نہیں رہتا، صاد سین بن جاتا ہے، طا تا بن جاتا ہے۔ دوسری طریق صفت لازمہ یہ ہے کہ اگر وہ ادا نہ ہو تو حرف ناقص ادا ہو، جیسے صفت استعلاء اگر غین اور خا میں ادا نہ ہو تو حرف ہی وہی رہتا ہے لیکن ناقص ہو جاتا ہے۔ یہ بات آ گئی۔ اس کے بعد ہے، اس کے نام بھی بہت سے پھر دے دیا گیا۔ پھر صفت عارضہ۔ صفت عارضہ کون سی ہے کہ اگر وہ ادا نہ ہو تو حرف تو وہی رہے مگر اس کا حسن و زینت باقی نہ رہے، اس کو محسنہ، محلیہ، مزینہ عارضہ کہتے ہیں۔ عارضہ کے بارے میں ایک بڑی اہم بات یاد رکھنے والی وہ یہ ہے کہ عارضہ کا مطلب یہاں تو یہ ہے کہ جب کوئی حرف یا کوئی سبب لاحق ہوگا، عارض ہوگا تو یہ صفت ادا ہوگی۔ جیسے را پر زبر پیش آئے گی تو پر ہوگی، زیر آ جائے گی تو باریک ہو جائے گی، یہ عارضہ ہے، عارضی۔ غنہ نون پر شد آئے گی تو غنہ ہوگا، نہیں آئے گی تو غنہ نہیں ہوگا۔ عارضہ کا ایک مطلب یہ ہے۔ دوسرے نام اس کے جو ہیں وہ ہے محسنہ، مزینہ، محلیہ۔ مطلب کیا ہے؟ قرآن کو آراستہ کرنے والی، قرآن کی تلاوت میں خوبصورتی پیدا کرنے والی، قرآن کو زیور پہنانے والی صفات۔ اب افسوس اس بات پر ہوتا ہے کہ مخارج اور صفات لازمہ کی جب بات آتی ہے تو کہتے ہیں ہاں جی یہ تو لازمہ ہے، یہ تو ویسے فرض ہیں، لیکن جب عارضہ کی بات آتی ہے، کوئی غنہ، کوئی مادہ، کوئی خواہ کی غلطی کرے تو کہتے ہیں یہ صفت عارضہ کی غلطی ہے نا جی، صفت عارضہ ہی ہے نا۔ اللہ کے بندے یہ صفت عارضہ نہیں ہے، اس کا نام ہے محسنہ، عارضہ نہیں ہے۔ یہ قرآن کو زینت دینے والی صفات ہے اور ہم ان کو ایسے عارضی سمجھ کے چھوڑ دیں تو یہ عارضہ کا معنی عارضی نہیں ہے کہ پڑھ لے تو ٹھیک ہے، نہ پڑھے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ عارضہ کا مطلب بمعنی لاحق ہونے کے، کہ یہ سبب کے ساتھ آتی ہیں، سبب نہ ہو تو نہیں ہوتی، سبب آ جائے تو یہ ان کو ادا کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد اس کی 17 قسمیں بتائی گئیں ٹوٹل صفات لازمہ کی۔ 10 جو ہیں وہ متضادہ ہیں، 7 غیر متضادہ۔ ہمس، جہر، شدت، رخوت، بیچ میں ایک توسط، استعلاء، استفعال، اطباق، انفتاح، اذلاق اور اسمات۔ اس کے بعد قلقلہ، صفیر، تقریر اور لین، انحراف، تفشی اور استطالت، یہ ٹوٹل 17 ہو گئی۔ نام میں نے عرض کر دیا۔
اس کے بعد اس کے اندر جو اہم صفات جو ہمیں یاد کرنی ہے خلاصہ کورس کے اعتبار سے، وہ کیا ہے؟ ایک کی تعریف مکمل سنیے۔ ہمس، جن حروف میں یہ صفت پائی جائے ان کو محموسہ کہتے ہیں۔ مطلب اس صفت کا یہ ہے کہ ان حروف کو ادا کرتے وقت آواز مخرج میں ایسے ذوف کے ساتھ ٹھہرے کے ساتھ جاری رہ سکے اور آواز میں ایک قسم کی پستی ہو، اور ایسے حروف 10 ہیں جن کا مجموعہ ہے یہ ہے فَحَثَّهُ شَخْصٌ سَكَتَ۔ مجموعہ کیا ہے بھائی؟ فَحَثَّهُ شَخْصٌ سَكَتَ۔ ٹھیک ہے، اب ان کی پریکٹس مشق کہاں ہوگی؟ ساکن والی تختی کے اندر ہم مشق کر چکے ہیں الحمدللہ۔ تو اس کی اندر کتنے پوائنٹ بتائے گئے ہیں؟ آواز مخرج میں ذوف کے ساتھ ٹھہرے، ایک۔ دوسرا جی سانس جاری رہے، تیسرا آواز میں ایک قسم کی پستی ہو، یہ 3 پوائنٹ ہے۔ اب جہر کی صفت میں یہی 3 پوائنٹ اس کے بالمقابل۔ جہر کی تعریف مکمل نہیں بولیں گے۔ جہر کے اندر کیا ہوگا؟ آواز قوت کے ساتھ ٹھہرے اور سانس بند ہو جائے اور آواز میں ایک قسم کی بلندی ہو، اس میں پستی تھی۔ محموسہ کے علاوہ باقی سارے حروف مجہورہ ہے۔ بات مکمل۔ شدت، جن حروف میں یہ صفت پائی جائے ان کو شدیدہ کہتے ہیں۔ مطلب اس صفت کا یہ ہے کہ ان حروف کو ادا کرتے وقت آواز مخرج میں ایسے قوت کے ساتھ ٹھہرے، یہ پوائنٹ نوٹ کیجئے گا، قوت کے ساتھ ٹھہرے۔ نمبر 2، اور آواز بند ہو جائے۔ نمبر 3، اور آواز میں ایک قسم کی سختی ہو۔ کتنے پوائنٹ ہو گئے؟ 3۔ اور ایسے حروف 8 ہیں جن کا مجموعہ ہے اجدو کا قطبتا۔ کیا مجموعہ ہے؟ یہ 8 حروف۔ اب اس میں نے عملی طور پر بتا دیا تھا کہ یہ صفت شدت آواز بند ہوگی۔ اب جیم حروف قلقلہ میں آواز بند، بولے بند ہو گئی۔ یہ آواز ہلی قلقلہ کی وجہ سے، دونوں صفتیں کٹھی، آج بولے بس اوقات ہم پڑھتے نا آج تو کہتے ہیں آواز کہاں بند ہوئی ہے، تو اب وہ 2 صفتیں کٹھی ہوں گی اس لیے پتہ نہیں چلتا۔ آج بند ہو گئی، قلقلہ، دونوں کو اکٹھا پڑھا، آج سمجھ آئے گی بات؟ شاباش۔ اس کے بعد صفت رخوت، بالکل اس کا جانا برعکس ہو جائے گی۔ آواز کیسے ٹھہرے؟ ذوف کے ساتھ، اور آواز جاری رہے، اور آواز میں ایک قسم کی نرمی ہو، 3 پوائنٹ ہے۔ ٹھیک ہے، ان میں آواز جاری رہتی ہے، جیسے اب مثال کے طور پر زال ہے، کیسے؟ از، یہ آواز جاری۔ ٹھیک ہوگی جی، پریکٹیکل اس کی مشق الحمدللہ پہلے ہماری ہو چکی، مزید آپ کیجئے گا۔ توسط، جن حروف میں یہ صفت پائی جائے ان کو متوسطہ اور بینیہ کہتے ہیں، اس کو بینہ کہہ دیتے ہیں، بینیہ درمیانے۔ ان میں آواز نہ پوری طرح جاری ہوتی نہ پوری طرح بند، درمیانی کیفیت ہوتی ہے، جیسے جیسے آواز جاری ہوگی۔ ٹھیک، اس میں کاف اور تا کا شبہ بتا دیا۔ کاف اور تا کا شبہ کیا ہے؟ اس میں شدت کی وجہ سے آواز بند، شدت کی وجہ سے آواز بند۔ پھر اس میں صفت ہمس بھی ہے، اس کی وجہ سے تھوڑا سا سانس جاری، پریکٹیکل ہم پڑھ چکے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ عملی ادائیگی درست۔ اس کے بعد آواز جاری نہ ہو ورنہ رخوہ بن جائے گا۔ ٹھیک، اور اس میں ہا کی آواز پیدا نہ ہو ورنہ آتھ یہ بن جائے گا۔ یہ ایک شبہ، اس کا جواب عرض کر دیا۔ اس کے بعد استعارہ، جن حروف میں یہ صفت پائی جائے ان کو مستعالیہ کہتے ہیں۔ مطلب اس صفت کا یہ ہے کہ ان حروف کو ادا کرتے وقت زبان کی جڑ اوپر کے تالو کی طرف اٹھ جاتی ہے، جس کی وجہ سے یہ حروف پر ادا ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ موٹے حروف کتنے ہیں؟ 7۔ خص واو طن قیو، بولیے واو طن قیو، اس کو پڑھنا بھی موٹا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ یہ اس کے بعد جی استفال، جن حروف میں یہ صفت ہے تو اس میں کیا ہوگا؟ زبان کی جڑوں پر تالو کی طرف نہیں اٹھے گی بلکہ نیچے رہے گی، تو حرف بریک ادا ہوگی۔
بات ختم. اطباق اس میں زبان بالکل تالو کو ڈھانپ لیتی ہے. او وہ صاد وود, ٹھیک ہے, اطباق کو یاد رکھنا. تو اطباق والے حرف استعلاء بھی ہے, 2 صفتیں, اس لیے اور زیادہ پر ادا ہوتے ہیں جی. اس کے بعد آگے جو صفات غیر متضادہ, ان میں خاص صفت کون سی جو یاد رکھنی ہے وہ ہے, وہ نوٹ کیجئے گا. میں باقیوں کو چھوڑ رہا ہوں جن کی عملی ادائیگی سے زیادہ تعلق نہیں. سفیر, یہاں پہلے نمبر سفیر کا ہے جی. ان حروف کو ادا کرتے وقت ایک تیز آواز مثل سیٹی کے نکلتی ہے, ایک اس جی. تو یہ صفت سفیر لازمہ زا اور سین اور صاد میں پائی جاتی ہے. آگے قلقلہ, جن حروف میں یہ صفت پائی جائے ان کو حروف قلقلہ, اور سکون حالت سکون میں ان کے ادا کے وقت مخرج کو حرکت ہو جاتی ہے. حالت سکون میں ان کے ادا کے وقت آواز کو مخرج میں حرکت ہو جاتی ہے. آواز کو جی ادا کے وقت کیا ہے, مخرج کو کیا ہو جاتی ہے, حرکت ہو جاتی ہے. تو ساکن میں سکون کامل ادا ہونا چاہیے, لیکن ان کو پھر بھی سکون نہیں آتا. حروف قلقلہ کو اتنی شرارتی ہیں, یہ پھر ہلتے ہیں. سکون کے وقت بھی ان کو سکون, اس لیے اس کا نام صفت قلقلہ رکھا ہے. 5 حروف قطب و جدن. اچھا جی, اسی طرح لین بھی اس کا ادا کرنا آسان. انحراف اس کا بھی تعلق مخرج سے. تقریر, یہ صفت را میں پائی جاتی ہے. اس میں راشا ایک لرزہ سا ہوتا ہے, زبان ہلتی ہے, زبان ہلتی ہے. تو اس میں 2 کیفیتیں. یہاں بتائیں کہ یہاں صفت تقریر سے احتراز مقصود ہے. کیا مطلب ہے؟ تقریر کی 2 صورتیں ہیں, ایک مشابہت تکرار, ایک حقیقی تکرار. مشابہت تکرار صفت ادائی اور صفت لازمہ ہے, جیسے رو یا او بولیں گے, یہ مشابہت. اور حقیقی تکرار سے پرہیز مقصود ہے, کیا جیسے اور, ٹھیک ہے, یہ منع. اس لیے اس اعتبار سے پرہیزی اور تفشی بھی خود بخود ادا ہو جاتی. استطالت کا معنی لمبا ہونا, یعنی جتنا اس کا مخرج لمبا ہے 5 داڑیں, اور پورا حافہ لسان ہے جی, زبان کی پوری کروٹ. اسی طرح مخرج کے لمبا ہونے کی وجہ سے ادائیگی کے وقت آواز بھی لمبی ہو جاتی ہے, طویل ہو جاتی ہے. تو یہ آواز کا لمبا ہونا, طویل ہونا, یہ صفت استطالت ہے, اور یہ صرف غاد میں پائی جاتی ہے. یہ صفات کا سبق جو اہم صفات تھیں ان کا عرض کیا, اس کو یاد کیجئے گا. ان کا تعلق تمام حروف کی ادائیگی کے ساتھ ہے, تاکہ ہماری حروف کی ادائیگی جو صفات لازمہ کے حوالے سے وہ صحیح ہو سکے. جزاکم اللہ خیر.